اسی طرح ایک مسئلہ جس میں آپ سوچنا آپ اور ہم سب مبتلا ہیں، ایک مسئلہ آتا ہے ووٹنگ کا۔ یہ ووٹ دینے کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ ووٹ آدمی اگر کسی کو دے رہا ہے اور قوم کا نمائندہ بنا رہا ہے تو وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص قوم کا نمائندہ بننے کا اہل ہے، یہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، صالح ہے، نیک ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے۔ ووٹ کی بڑی حیثیت، کئی حیثیت ہے اس کی۔ تو اب اگر واقعی وہ صالح ہے، نیک ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، قوم کا نمائندہ بننے کا اہل ہے، تو اب تو آپ کی شہادت اور گواہی سچی ہوگی اور آپ نے انصاف کیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، پھر آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، آپ گناہ گار ہوں گے، جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے، ناانصافی کرنے والے ہوں گے اور ظلم کرنے والے ہوں گے۔ 5 سال کے عرصے میں وہ نمائندہ جتنے برے کام کرے گا اس کو تو گناہ ہوگا ہی، آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک رہیں گے۔ ووٹ دینے والے آپ نے اس کو نمائندہ بنایا، لکھا ہے علماء نے، تفصیل سے لکھا ہے۔ پھر یہ ووٹ دینے کی حیثیت صرف شہادت ہی کی نہیں بلکہ اس کی ایک دوسری حیثیت بھی ہے، وہ ہے شفاعت، سفارش کرنا۔ آپ کسی کو ووٹ دے کر حکومت کے یہاں ایک سفارش کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہمارے محلے کا نمائندہ بننے کا اہل ہے، یہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ اب اگر واقعی ہے تب تو آپ نے اچھی سفارش کی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا اس کو تو اس کا ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ اگر وہ آدمی اہل نہیں ہے، دیانت دار، امانت دار نہیں ہے، تو آپ بری سفارش کرنے کا گناہ ہوگا۔ تو دوسری حیثیت ووٹ دینے کی یہ شفاعت کی بھی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر آیت شریف آ گئی چونکہ اس کے متعلق ہے، تو شہادت کی بھی حیثیت ہے ووٹ کی، شفاعت کی بھی حیثیت ہے۔ اگر آپ نے صحیح آدمی کو ووٹ دیا ہے تو آپ نے سچی گواہی دی اور آپ نے اچھی سفارش کی، لہذا آپ کو اجر ملے گا۔ اور ایک تیسری حیثیت اور بھی ہے، تیسری حیثیت علماء نے لکھا ہے ووٹ دینے کی وکالت کی۔ آپ اس نمائندے کو وکیل بنا رہے ہیں، آپ اسے نمائندے کو وکیل بنا رہے ہیں کہ یہ کام کرے گا محلے کے۔ اب اگر وہ صحیح کام کرتا ہے، وکالت کے صحیح امور انجام دیتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے تو تب تو آپ نے یہ ذمہ داری صحیح آدمی کو دی اور آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر اس نے غلط کام کیے تو وکالت کو غلط آدمی کے حوالے کرنے اور غلط آدمی کو وکیل اور ذمہ دار بنانے کا گناہ بھی ہوگا۔ تو 3 حیثیتیں ہیں ووٹنگ کی، ایک ہے شہادت، دوسرے شفاعت اور تیسرے وکالت۔ اس لیے آدمی کو سوچ سمجھ کر، بہت غور و فکر کر کے، انصاف کے ساتھ جس آدمی کو نیک سمجھے، صالح، دیندار سمجھے، دیندار ہو، اور جو دیندار ہوگا وہ دیانت دار بھی ہوگا۔ اصل دیندار تو وہی ہے، صرف نماز روزے سے دیندار نہیں بن جاتا بلکہ معاملات بھی ہونے چاہیے، دیانت داری بھی ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ صرف آپ نے داڑھی رکھ لی، نماز روزہ کر رہے، یہی شریعت نہیں ہے، یہ تو شریعت کا ایک جز ہے۔ شریعت کا ایک بڑا باب معاملات کا بھی ہے، شریعت کا ایک بڑا باب معاشرت کا بھی ہے، معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، شریعت کا ایک بڑا باب عقائد کا بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں درست ہوگی تب پکا سچا حقیقی مسلمان بنے گا۔ تو لہذا ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ کوئی بھی بات نہ انصاف کے خلاف کہنی ہے، نہ کوئی کام انصاف کے خلاف کرنا ہے۔ کتنے دن کی زندگی ہے، انصاف کریں گے، انصاف کی بات کہیں گے، چاہے وہ خود اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، اپنے بھائی بہنوں رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ دشمن کے موافق ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں ہم انصاف کی بات کریں گے۔ یہ ہمارا پختہ عہد ہونا چاہیے اور یہ ہمیں سبق لے کر اٹھنا چاہیے۔ قرآن کریم کا یہ سبق ہے، یہ تعلیم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عیدلو،
چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، ہر حال میں انصافی کرو۔ وہ اقرب للتقوی، یہ انصاف کرنا تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا، یہ انصاف کرنا ہی تمہیں متقی اور پرہیزگار بنائے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرو، بے شک کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے مغفرت کا اور بڑے اجر کا۔ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ جہنمی لوگ ہیں، وہ جہنم میں جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔